ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کب بدلے کا پاکستان میں میں ہوں محتشم ترین۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ابراہیم خان، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ خان صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ خان صاحب، ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، اس میں جو کوئی 15 کے قریب جو بگڑے ہوئے ملک تھے، جن کو آپ کہہ لیں کہ جی بالکل تباہ حال ملک تھے، ان کی اسٹڈی کی گئی، اور اس کی جو فائنڈنگز تھیں وہ انہوں نے یہ کیا کہ جی 10% جو تھے اس کے فیکٹرز جو تھے وہ انہوں نے معاشی کے ساتھ، اکنامکس کے ساتھ اس کو لنک کیا کہ جی اکنامک بگاڑ کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہوئے، اور 10% اس کو لنک کیا انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ کہ جی پولیٹیکل جو معاملات تھے وہ خراب تھے، لیڈرشپ کرپٹ تھی، مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی۔ تو 80% جو اس کو لنک کیا ہے وہ انہوں نے معاشرتی بگاڑ کے ساتھ کیا کہ جی معاشرہ اگر بگڑتا جاتا ہے تو اس کے اثرات ایسے آتے ہیں کہ جی وہ ایک معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کے جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ اس پہ آپ کیونکہ آپ کا بیسیکلی جو نبض ہے اس پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، پلس چیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ حلقے میں ایک ایک گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، پھر جب اسمبلی میں جاتے ہیں پھر آپ قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرتی بگاڑ کو کسی پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیفائن کیا ہے ہیرارکی وائز کہ جی ہمیں جو معاشرہ ہے اس کی اصلاح کے لیے ہم پہلے کون سے 2-3 ایلیمنٹ پہ کام کریں گے؟ کوئی ایسا کوئی اسٹڈی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کو میں آپ کو کریشن آف ارتھ، ٹھیک ہے، اور دنیا کا جو اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی، تو اس کا پہلا اصول اللہ پاک نے یہ رکھا کہ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈز۔ آپ اچھے انسان بنیں گے آپ کو جنت میں بھیجوں گا، آپ برے کام کریں گے آپ کو دوزخ ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ایک تو اچھائی اور برائی کو، پھر اس کے اوپر اچھائی کے لیے جو ہے آپ کو اتنے ریوارڈز ملیں گے اور برائی پہ اتنی پنشمنٹ ملے گی۔ پاکستان پہ آ جائیں، ہمارے معاشرے میں ہم دونوں ہی چیزوں سے مبرہ ہو گئے ہیں کہ آپ کے ملک کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے جتنے بھی تمام ہیڈز ہیں، وہ ایک قسم کے آپ کے لیڈرشپ ہے۔ آپ پولیٹیکل کو اٹھا کے دیکھ لیں، جوڈیشل کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور اپنے لیجسلیٹو کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہ تین ہی مین کسی بھی گورنمنٹ کے بنیادی ستون ہیں نا جی۔ تو انہی تینوں ستونوں کی لیڈرشپ کو آپ جب اٹھا کے کسی ملک میں دیکھیں گے کہ اگر یہ تینوں ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ صحیح کام کر رہی ہے، تو اس معاشرے میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اگر وہ لیڈرشپ ان تینوں ایریاز میں آپ کو اگر ویک نظر آئے گی، کرپٹ نظر آئے گی، اور پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا سسٹم نہیں ہوگا جہاں پہ، تو وہاں پر آپ کو یہ معاشرتی بگاڑ بھی نظر آئے گا، اور اس میں آپ کو معاشرے میں اس کے جو ہے پھر برے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ اگر معاشرہ صحیح نہیں چل رہا، اگر اچھا چل رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی 3 محرکات ہیں کہ یہی لوگ وہ جو ہیں لیڈرشپ ہے آپ کی، اگر وہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹیز، اپنے جو ان کے کام وہ صحیح کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا سوسائٹی میں وہ فلرش ہوتی بھی نظر آتی ہے، اس سوسائٹی میں آپ کو انصاف بھی نظر آتا ہے، اس سوسائٹی میں آپ کو لوگوں کی زندگی میں آسائشیں اور آرام بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ریوارڈ اور یہ پنشمنٹ والا ہے وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا ہے نا جی، وہ بڑا زبردست اس کا فارمولہ ہے کہ جی ہمارا یہ اس میں ہمارے معاشرے میں بھی وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ تو وہ یہ تو ریوارڈ یہ تو گھر سے ڈیولپ ہو کے جب وہ بچہ گرون اپ ہوتا ہے تو وہ تو اسٹرانگ بلیور ہو چکا ہوا ہے اس کا کہ جی میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی، اور میں اچھا کام کروں گا تو مجھے اپریسیشن بھی ملے گی، مجھے ریوارڈ بھی ملے گا، مجھے گفٹ بھی ملیں گی، مجھے میڈل بھی ملے گا، مجھے اسٹیج پہ بلایا جائے گا، کلیپنگ کی جائے گی۔
تو یہ گھر سے سسٹم اگر یہ بن کے نکلے تو پھر تو اوپر تک یہ ٹاپ لیول تک بہترین جانا چاہیے. تو کدھر خرابی ہوئی کہ جی گھر میں جب وہ پنشمنٹ کے ڈر سے برے کام نہیں کرتا تھا, غلط کام نہیں کرتا تھا, جھوٹ نہیں بولتا تھا کہ جی میرا باپ مجھے مارے گا نہیں تو مجھے ناراض ہو جائے گا, اس وجہ سے باپ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ جیسے ہی پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے وہ سارے برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ جی وہ اسٹرانگ بلیف اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی میں برے کام کروں گا مجھے تو پنشمنٹ ہے ہی نہیں, میں رشوت لے لوں گا, میں کسی کے ساتھ زیادتی کر لوں گا, میں ناجائز قبضہ کر لوں گا, میں 4 فٹ گلی اپنی قبضے میں لے لوں گا. تو کیا یہ اس کے ساتھ یہ متھ ڈیولپ ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی سوسائٹی میں جب کوئی بھی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پہلا اس کا رسپانسبلٹی والدین کی ہے کہ والدین نے کہ اس کی پرورش کیسی کی ہے. آج کل کے ہمارے ماحول کے مطابق جو ہے وہ اس میں والدین سے زیادہ اسکولوں کی جو ہے ٹیچنگ وہ زیادہ اس پہ انفلوئنس کرتی ہے, کیونکہ بچے زیادہ وقت اپنے ٹیچرز کے ساتھ گزارتے ہیں بجائے ماں باپ کے ساتھ گزارنے کے. اسکول سے واپس آتے ہیں تو ٹیوشن کے لیے علیحدہ استاد بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ کمپٹیشن کا ماحول ہے. لیکن جب وہ سوسائٹی میں نکلتا ہے تعلیم حاصل کر کے, اگر اس کو وہاں پہ کشن ملتا ہے کہ میں آئی کین گیٹ اوے ود سرٹن تھنگس, اور وہ کشن اس سوسائٹی میں ہمیشہ ملتا ہے جہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں, کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی اگر غلط کام بھی کروں گا تو مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے, میں کوئی لیوریج استعمال کروں گا, میں کوئی ریسورس استعمال کر لوں گا اور میں اس کے ساتھ جو ہے ایزیلی میں اس سے بالا تر ہوں دوسرے الفاظ میں قانون سے. تو پھر وہ وہاں پر بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے. اور ہمارا اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ بھی جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر اگین وہی پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا سسٹم آج تک ہم 75 سال میں ڈیولپ نہیں کر سکے. ہماری جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں آ سکی, ہمارے یہاں پر ادارے انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکے. اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے, یا ہمارا ایون کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں جس معاشرے میں اگر نظام عدل اور نظام انصاف صحیح کام کر رہا ہو پھر وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہمارا نظام عدل ہی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ باقی جتنے بھی برانچز اس کے نکلتی ہیں, کوئی نیچر چینج ہو سکتی ہے, کوئی چھوٹا کرائم ہے, کوئی بڑا کرائم ہے, اس کا یہ فرق تو ضرور ہوتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس شخص کو جو یہ کرائم کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں چکمہ دے سکتا ہوں سسٹم کو. تو آپ اگر وہ چکمہ جو ہے وہ سسٹم میں سے وہ لکونہ, وہ لوپ ہول وہ ختم کر دیں تو پھر آپ معاشرے میں وہ بہتری کو انشور کر سکتے ہیں. اور پھر معاشرے میں اس طرح ان معاشروں میں بہتری آپ ویسٹ کو دیکھتے ہیں, یا آپ چائنا کو دیکھ لیں. آج کل نئی سب سے بڑی مثال ہے جس نے پچھلے 30-35 سال کے اندر جو ترقی کی منازل طے کی ہیں, ان میں ڈسپلن ہے. ڈسپلن کیا ہے کہ پھر قانون سب کے لیے ایک ہے, اور اس قانون پہ عمل درآمد کر کے پالیسی جو بھی دی جاتی ہے اس پہ من و عمل درآمد کر کے وہ لوگ جو ہے وہ ترقی کی منازل انہوں نے طے کی ہیں. اچھا, یہ تو خان صاحب آپ بتا رہے ہیں نا کہ جی جب آپ یہ چیزیں جو نظام عدل جو ہے یہ ٹھیک ہو تب معاشرہ گرو کرتا ہے. ابھی ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ نظام عدل ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک انصاف نہیں مل رہا. طاقتور کو مل جاتا ہے وہ بائی ہک اور کروک لے لیتا ہے, جیسے بھی کر لیتا ہے. وہ ویڈیوز کا تھریٹ دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس ویڈیوز ہیں, اور یا کوئی اور تھریٹ دے دیتا ہے, کوئی انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے جی وہ اپنا ریسورس. اب جب کہ یہ معاشرہ انصاف کی بیس پہ برباد ہو چکا ہوا ہے, تباہ ہو چکا ہوا ہے, ہر چیز میں ملاوٹ ہے, دھوکے ہیں, بےایمانی ہے, فراڈز ہو رہے ہیں, کیا برائی ہے جو اس سوسائٹی میں نہیں ہو رہی؟ مطلب ہر چیز 2 نمبر بک رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس سینیریو میں, اس معاشرتی بگاڑ میں جہاں ہر طرف گند ہی گند ہے, تو ایک پھول کھلانا ہے, وہ کیسے کھلایا جائے؟ وہ لیڈرشپ نے ان 3 اداروں کو ٹھیک نہیں کرنا جن کا آپ نے نام لے لیا ہے. سوسائٹی اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ ریئیکٹ کر کے وہ روک سکے ان کو. تو کیسے ٹھیک ہوگا یہ؟
دیکھیں اس میں کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. ان اداروں کو بھی صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے جو عام انسان ہیں سوسائٹی کا، جو کہ جس سے کہ سوسائٹی بنتی ہے، ورنہ تو گروہوں میں لوگ تقسیم ہوتے ہیں. جب آپ کوئی ملک یا ایز اے سوسائٹی جب آپ ہیں تو وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تمام لوگوں کی کہ وہ اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ رول پلے کریں. اور وہ رول پلے جو نہیں بھی کرنا چاہتا تو پھر اس کے لیے پھر وہ آ جاتا ہے اسٹرکٹ لاز کی امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی وائلیشن کی ہے تو ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، پھر آپ کو یا کس پوزیشن پہ آپ ہیں کہ معاشرے میں کیا مقام رکھتے ہیں، لیکن وہ قانون آپ پر لاگو ہوگا. یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سلیکٹیو سسٹم آف جسٹس ہے. میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ 2013 کا میرا الیکشن ہوا. وہ الیکشن تو بڑا مشہور واقعہ جی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں آج تک 2022 ہو گیا ہے تو 2022 تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میرا وہ کیس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں اس کو جو ہے کوٹ کرتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کوئی 2 مہینے پہلے مجھے ایک سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا تھا لیٹر کہ جی آپ کی جو ہے وہ پیشی لگی ہوئی ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جہاں 2013 کی بات کر رہے ہیں، میں 2013 والے کیس کی میرا جو الیکشن پیٹیشن تھا وہ الیکشن پیٹیشن کا بار بار ٹی وی پہ ذکر کرنے کے 2 مہینے پہلے مجھے وہ ایک وہ لیٹر آیا کہ جی آپ کا کیس اب لگا ہوا ہے. آپ اندازہ کر لیں نا یہ تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال ہو گئے. 10 سال آلموسٹ 10 سال ہونے والے ہیں. تو مقصد ہے ایک طرف ایک شخص کو آپ 10 سال تک جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں، اور دوسری طرف سے جو ہے انڈیو فیور بھی لوگوں کو مل جائیں کہ کسی کے پلیٹلیٹس کا ایشو ہو جائے اور کسی کا کوئی اور ایشو ہو جائے، اس کو پرائیورٹائز کر کے اور آپ ان کے لیے جو ہے جی قانون جو ہے ان کے وہ گھر کی لونڈی بنا دیں. تو اس طرح سے پھر معاشرے جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر آگے نہیں چل پائیں گے. پھر یہی بگاڑ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر مقصد ہے کہ جس کا لا آف جنگل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی معاملات اس ملک میں چل رہے ہیں. جب تک ہم اپنے بیسکس کو درست نہیں کریں گے اور قانون کی پاسداری پر عمل درآمد نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ جتنے بھی ریسورسفل ہوں. اب میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، نائجیریا ایک دنیا کا ملک ہے افریقہ میں، تو ان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کرپشن اور وہاں پر یہ عام انسان کی زندگی اجیرن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ انصاف کا نظام نہیں ہے، اور پھر چند لوگ یا چند خاندان اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور میجورٹی جو عوام ہے وہ بیچارے وہاں پہ سفر کرتے ہیں. تو بیسیکلی کسی بھی ملک کے لیے یا کسی قوم کے لیے وہاں پر معاشرتی ترقی کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے بھی وہاں پر نظام جو ہے، نظام عدل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر عدل اور انصاف کے جو ہے وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے. اچھا نیک خان صاحب، آپ کی بات تو بڑی ویلڈ ہے، ایکسیپٹیڈ ہے. اچھا یہ نظام عدل بگاڑ کی طرف جاتا ہے تو اس کا ایک ایلیمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جی معاشرتی بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہی ہوتی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز میں چلے جاتے ہیں. اس کا جو دوسرا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، جو بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، جو تباہی پھیلاتا ہے، وہ ہے مافیا اسٹرانگ ہوتا ہے. جب مافیا اسٹرانگ ہو جاتا ہے پھر چاہے نظام عدل کو آپ ٹھیک کرنا بھی چاہیں تو وہ مافیا اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے اس کو کاؤنٹر کرنے نہیں دیتا. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے نا جی. آپ دیکھیں ایف آئی اے کا ڈی جی تھا ڈاکٹر رضوان صاحب، وہ دبئی میں جا کے بندے مرڈر ہو رہے ہیں، کینیا میں مرڈر ہو رہے ہیں. تو یہ مافیا ہی ہے نا جی، جس کے رپورٹس جعلی بن جاتی ہیں پلیٹلیٹس کی، وہ باہر بھی چلا گیا ہوا ہے. دیکھیں یہ اس مافیا کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ جی میں ایگزیکٹلی یہ بتا رہا ہوں. اس کے لیے نظام عدل کا جو ہے وہ مضبوط ہونا سب سے پہلی کڑی ہے. اس کو کون سیکیورٹی دے گا جی؟ وہ تو ڈرتے ہیں جی، جس کی وجہ سے یہ آرمی کی عدالتیں بنائی گئی تھیں، جو دہشت گردی ٹیررسٹ آرمی کورٹس بنائی تھیں. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس کے لیے آپ مثال لے لیں اٹلی کی. اٹلیا میں سسیلین مافیا بہت مشہور تھا. جی ان کے لیے پھر قوم نے ایک ریزالو
لیا کہ ہم نے یہاں پر انصاف کو قائم کرنا ہے، اور چاہے جتنا بڑا کوئی طاقتور ہوگا، مافیا سے ہوگا یا انڈیویجول کوئی اپنا بینیفیشری ہوگا کس چیز کا، اگر وہ قانون سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کو قانون کے دائرے میں اور عدل کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ قوم نے ڈیسائیڈ کیا؟ قوم نے ڈیسائیڈ کیا۔ اچھا، تو اس کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے۔ ایز اے ہول ہمیں معاشرے کو، ہمیں ایک معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو اکٹھا ہو کے ریزالو دینا پڑے گا کہ نہیں، انف از انف۔ اب اس کے بعد یہ جو ناانصافی، یہ جو ظلم، یہ جو زیادتی اور یہ جو دوہرے معیار ہیں عدل کے، ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ تو تب جا کے آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کسی بہتری کی طرف جا سکے گا، کیونکہ اس معاشرے کا ہر فرد جب اس کو سپورٹ کرے گا تو پھر یہ مافیاز جتنے بھی ہوں ان کے تعداد میں یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور صرف معاشرے میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ اپنے ذاتی مشکلات یا ذاتی معاملات کو یا اپنے ذاتی جو ہیں ان کے جو بھی جان و مال عزت کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جی بچ جائیں، جیسے آپ کا ایم کا کراچی میں رہا ہے کہ لوگ ڈرتے تھے، ڈر کے ووٹ ڈالتے تھے جی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جتنے بھی ٹیررسٹ آ جاتے ہیں، جو 2 نمبر ہیں، مافیاز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ نے کہا کہ جی اٹلی کی ایگزامپل دی، سیسیلین مافیا کی ایگزامپل دی، وہاں لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ اگر 10,000 بندے کو بھی کھڑا کر دیں نا جی، جب تک ان کی ڈائریکشن ایک طرف نہیں کریں گے، وہ 10,000 پاورفل نہیں ہے، وہ انڈیویجول آئیڈینٹی ہے۔ سر میں نے اس لیے 10,000 کو ڈائریکشن دینے کے لیے تو بھی کوئی بندہ چاہیے نا جی۔ آپ دیکھیں نا، کلیکٹیو وزڈم کے معنی یہی ہیں کہ تمام لوگوں کی متفقہ سوچ، ان کو متفقہ سوچ کے لیے دیکھیں نا، متفقہ سوچ تو اس طرف ہوگی نا کہ جی ہم دونوں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ایک ڈائریکشن دے گا، آپ بھی اسی پہ سوچیں گے، میں بھی اسی پہ سوچوں گا، وہ ڈائریکشن پہ سوچیں گے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو جائے گا، آپ کا اس پوائنٹ تک پہنچنے کی اپروچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، میری ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں وہ پوائنٹ نہیں بتاتا، آپ تو لاہور کی طرف سوچ رہے ہوں گے، میں کراچی کی طرف سوچ رہا ہوں گا، اس کے لیے پھر لیڈرشپ کی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، جو کلیکٹیو وزڈم کو ایک تھاٹس دیتا ہے، خواب دیتا ہے، ڈریم دیتا ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے جی، تو وہ پھر عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور پھر سٹینڈ لیتی ہے۔ کیا یہ ایسی پاسبلٹی ہے جی؟ دیکھیں، آپ کا ملک اس وقت اسی ٹرانزیشنل پیریڈ میں سے گزر رہا ہے۔ ہمیں عمران خان صاحب کی صورت میں ایک ایسا لیڈر سامنے آیا ہے جو آپ کو وہ ڈائریکشن دے رہا ہے، وہ وزڈم دے رہا ہے، وہ سوچ دے رہا ہے کہ آپ معاشرے کو انصاف پر مبنی بنا کے لے کے آئیں، کیونکہ جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے کے جتنے بھی اور فیبرکس ہیں اس کو جوڑنے والے، جو تانے بانے ہیں معاشرے کی فیبرک کو جوڑنے والے، وہ اس وقت تک افیکٹو نہیں ہو سکتے، انسٹرومنٹل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس جسٹس کو جو ہے، سسٹم آف جسٹس کو جو ہے وہ انشور نہیں کرتے، سسٹم آف جسٹس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اور یہ اب سوچ عمران خان صاحب نے دی ہے پاکستان کے لوگوں کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے جوک در جوک اس کو فالو کیا ہے۔ اب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرا تحریک انصاف سے تعلق ہے، اس کی واضح مثال اب آپ دیکھیں کہ یہ ریسنٹ جو ضمنی الیکشنز ہوئی ہیں، جی، پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ تمام سیٹیں جو انہوں نے اٹھا کے اور وہاں پر اپنی مرضی کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے یا ان کے استعفے ایکسیپٹ کر کے انہوں نے ری الیکشن کی کال دے دی تھی، تو عمران خان صاحب نے ان تمام سیٹوں پہ خود ہی الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ نہ ہی اس نے الیکشن جیتنے کے بعد ہدف اٹھانا ہے، نہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے، نہ اس نے ہماری کو مدد کرنی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے کے کامیاب کیا 90%۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک جو عمران خان کی جو ایک ویژن تھی، ان کا جو ایک سوچ تھی، اس کو کلیکٹیولی معاشرے نے قبول کیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔
اور انہوں نے یہ اپنا ایک ثبوت اپنے بیلٹ کے تھرو ان کو دے کے بتایا جو بھی برسر اقتدار ہیں ان کو کہ نہیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور یہ طریقہ تھا پاکستان کے لوگوں کا ان طاقتور طبقوں کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہم نے اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے یا ہم نے سلیکشن کرنی ہے کہ ہمیں کون بہتر آدمی لگتا ہے. تو اس طرح سے جب معاشرے میں لیڈرشپ آ کے کوئی بہتر ویژن آپ کو دیتی ہے، بہتر ڈائریکشن دیتی ہے، تو اس طرح پھر عوام جو ہے وہ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو فالو بھی کرتے ہیں، پھر اس کے ریزلٹس بھی بہتر آتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ اس کو کام کرنے کا پھر موقع بھی دیں. جس طرح کہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ جو لوگ جس کو بنائیں پھر آپ اس کو کام کرنے کا موقع بھی دیں. تھرڈ آپشنز اور فورتھ آپشن، اور مقصد ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز اور انٹرنل فیکٹرز مل کے اس کو سیبوٹاج نہ کریں، معاشرے کو چلنے دیں. پھر وہ ارتقائی سسٹم ہے، اس میں امپروومنٹ ہوتے وہ ملک جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کر جاتے ہیں. ہمارا یہاں پہ ایشو سب سے بڑا یہ رہا ہے کہ اس ملک میں آپ دیکھیں کہ بس صحت معاشرت ایک سوشل ایک سسٹم کے جو آپ کے ملک میں اس وقت رائج ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب تک جو ہے کہ نام ڈیموکریسی کا لیا جاتا ہے لیکن ملک میں حقیقتاً جمہوریت ہے نہیں. اور جب تک آپ اگر جمہوری نظام کو چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں پھلے پھولے تو پھر آپ کو جمہوری تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. اور جمہوری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہی ہے کہ جس کو عوام آگے لے کے آئیں. یہاں پر جب بیچ میں ہرڈل کریٹ کی جاتی ہیں ذاتی پسند ناپسند کر کے، کوئی آپ کو نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر معاشرے اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتے، معاشرے مزید کمزوری کی طرف جاتے ہیں، ملک کمزوری کی طرف جاتے ہیں. تو ملک اور قوم یا معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے آپ اگر ڈیموکریٹک سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے چلنے دیں. حالانکہ چائنا میں کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ اور سسٹم ہے، لیکن وہ جو بھی سسٹم انہوں نے ایوالو کیا ہے وہ اس سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اس سسٹم کو اس کو ہول ہارٹیڈلی اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اور میں نے اور پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم برا سسٹم نہیں ہے، لیکن جو بھی سسٹم آپ لانا چاہیں اس کو ہول ہارٹیڈلی پھر اس سسٹم پہ عمل کریں، کیونکہ ہر سسٹم کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ عوام کی، لوگوں کی بہتری. تو اگر آپ وہ آبجیکٹو جو ہے اس کو اگر آپ سائڈ لائن کر دیں عوام کی بہتری کو، اور ذاتی مفادات یا ذاتی انا یا ذاتی اپنے گینز کے لیے پھر جب آپ مس یوز کریں گے اس سسٹم کو، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، جو بھی ہو، تو پھر وہاں پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اچھا خان صاحب، آپ نے بھی کہا کہ جی خان صاحب نے آ کے ضمنی الیکشن میں بھی کیا بیانیہ کیا کہ جی جس کو آپ حکومت دے رہے ہیں اس کو آپ پاور بھی دیں، اقتدار بھی دیں. جسٹس پہ بھی خان صاحب بول رہے ہیں اور کافی سارا اسٹرکٹ بیانیہ خان صاحب نے بنایا ہوا ہے. تو یہ جو 3 سال 7 ماہ خان صاحب اقتدار میں رہے ہیں، اس وقت خان صاحب کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا؟ اس وقت یہ چیزیں خراب نہیں تھیں؟ جسٹس سسٹم تو اس وقت بھی یہی تھا نا جی. جی میں خان صاحب نے 3 سال 7 ماہ کی جو حکومت کی ہے اس میں کوئی 1-2 سٹیپ بھی اس جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی جو نواز شریف کو باہر بھیجا گیا ہے یہ زیادتی کی گئی ہے. جی بالکل، وہ تھرو کورٹ گیا ہے. تو اس دھکے کھانے کے بعد ایک بندے ایک نے دھکے نہیں کھائے ہوئے نا جی، ایک بندے نے 10 دھکے کھا لیے پھر وہیں پہ وہیں کھڑا ہوا ہے. تو وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ تو اسمبلی اور گورنمنٹ کا پارٹ رہے ہیں. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ بالکل آپ نے صحیح اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. ملٹیپل جب خان صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے ملٹیپل ہمارے ایشوز تھے. وہ سب سے اسٹرانگ، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سب سے اسٹرانگ فیٹ اپ تھا
میری اپنے پوائنٹ آف ویو سے خان صاحب نے 1-2 سال کسی اور پوائنٹ پہ جانے کی بجائے انہوں نے کہا جی فیٹف پہ ہم کام کریں. صرف فیٹف تو چلیں ایک ایشو انہوں نے کریٹ کیا تھا ہمارے خلاف یا ہمیں انسرکل کرنے کے لیے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے کامیابی دی. اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں، آپ کی پہلی دفعہ پچھلے 35-40 سال میں پہلی دفعہ آپ نے کراس کیا 6% جو ہے جی ڈی پی گروتھ کو. ٹھیک ہے جی، آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ ٹوٹل بحال کی ہم نے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ٹیکسٹائل کو، آپ کے ایگریکلچر کو کیا. ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا 20 سال بعد پلس چلا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو آپ نے ٹھیک کیا. آپ کا جو ہے ایگریکلچر، اس کو آپ نے بہت مقصد ہے کہ اس کو ترقی کی طرف لے کے گئے. آپ کا کنسٹرکشن کی انڈسٹری بہت آگے بڑھ گئی تھی. اب ہمیں ایشو آ رہے تھے مینوفیکچررز کے لیے کہ ان کو جو ہے چیپر سورس آف انرجی، ہم الٹرنیٹ انرجی کی طرف چلے گئے. جیسے کہ 60 کے بعد آج تک کوئی ڈیمز نہیں بنے تھے، ہم نے 10 وہ ڈیمز بنانے شروع کر دیے تھے تاکہ آپ چیپر سورس آف انرجی دیں گے تو آپ کی پروڈکٹ یہاں پہ سستی بنے گی، آپ ورلڈ میں کمپیٹیٹیو ریٹس پہ اس کو بیچ سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی ایک کمبینیشن کے ساتھ جا رہی تھیں. اس میں جسٹس سسٹم کا بھی جو ہے وہ معاملہ وہ بالکل کئی بار زیر بحث آیا کہ نظام عدل جو ہے، اگر نظام عدل پہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر عدل کرنا بھی چاہیں لیکن اس پہ قدغن لگا دی جائے تو پھر وہ مقصد ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان تو سوسائٹی کو ہونا ہے. عمران خان تو ایک فرد ہے نا جی، جہاں پورے 22 کروڑ اگر اس میں سفر کر رہے ہیں تو ایک عمران خان بھی سفر کر لے گا. مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ سوسائٹی کا ہے کہ ہر وہ قدم جس سے کہ سوشل فیبرک پہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوں، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے یا ان کے آگے ایسے جو ہے وہ آپ رکاوٹیں کھڑی کریں کہ وہ جو ہے معاشرے کو پوائزن نہ کر سکے. تو اس میں ہمیں مقصد ہے کہ باقی تو تمام فرنٹس پہ، اکنامک فرنٹ پہ تھا، ایڈمنسٹریٹو فرنٹ پہ مقصد ہے کوشش کی گئی، آپ کی لیجسلیٹو پہ مقصد ہے اتنی کو خاص میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہم نے کوئی پروگرس کی، اور جوڈیشل پہ بھی جو ہے ہمارا سسٹم آف لا، سسٹم آف جسٹس جو ہے اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا سکی پچھلے ٹینیور میں. لیکن وہ ایک چیز ہے، ہمیں ایک تھوڑی سی ایکسکیوز کہ وچ از اگین نو ایکسکیوز، کہ ہمیں ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا. اب کیونکہ ہم نے 3.5 سال میں جو سابقہ جتنے بھی گورنمنٹیں گزری ہیں ان سے بہتر پرفارم کیا، معاشی طور پہ بھی، ادروائز بھی معاشرے میں بہتری کی طرف لے کے گئے، معیشت کو بھی، باقی چیزوں کو بھی. تو اس سے مقصد ہے کہ ایک چیز واضح لوگوں کو جو موازنہ کرنے کا موقع مل گیا کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا تھے. اب ہمارے دور میں یہ 3.5 سال میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی بار چڑھائی کی اسلام آباد کے اوپر، وہاں پر یہ گئے، انہوں نے وہاں پہ ایجیٹیشنز کی، وہاں پر دھرنے دیے. ہم نے آج تک ان کو نہیں روکا. ہم نے 25 مئی کو پہلی دفعہ وہاں پہ جا کے ایجیٹیشن، پیسفل ایجیٹیشن کے لیے، جو کہ ہمارا ایک رائٹ ہے بینگ اے سٹیزن، اس کو جب ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی تو شیلنگ اور بچوں پہ، عورتوں پہ، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے.